بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، معراج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کیسے جگایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے ہی میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین منظر ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نماز فرض ہے، لیکن 70 کو چھپانا یہ نماز سے پہلے فرض ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ بدن کو چھپانا ہے۔ جس کا بدن کھلا ہے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، بتائیں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو 70 پوشی کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ نماز بھی اس کے بغیر مکمل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ 70 پوشی ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا جنتیوں کے لیے خصوصی انعام کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنتیوں، تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ یعنی جنتی لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت عطا نہ کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے، اس سے افضل شے کون سی ہوگی؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں، لہٰذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عنایت فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 4، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شیطان کو چوری کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا؟ حضرت ابو الاسود ظالم بن عمرو الدولہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقہ کی حفاظت پر متعین کیا۔ کھجوریں کمرے میں پڑی تھیں، مجھے محسوس ہوا کہ وہ کم ہو رہی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا۔
شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی۔ وہ دروازے کے شگاف سے اندر گھس آیا۔ میں نے بھی لنگوٹا کس لیا۔ اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو کیا کر رہا ہے؟ اس شیطان نے کہا، مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور کثیر اولاد ہوں۔ میرا تعلق نصیبین بستی کا نام ہے کہ جنوں سے ہے۔ تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہم بھی اسی بستی کے باسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ خدارا مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے اس شیطان جن کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سارا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے نے منادی کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا معاملہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عن قریب دوبارہ ضرور آئے گا، آپ بھی دوبارہ جائیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شیطان آیا، دروازے کے شگاف سے اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے اس کے ساتھ پہلے والا معاملہ کیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات للہ ما فی السماوات والارض نہیں پڑھے گا تو اسی رات ہم میں سے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، تلاوت قرآن مجید کے دوران اذان شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دینے چاہیے، یہاں تک کہ تلاوت قرآن مجید بھی۔ اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجیے۔ اقامت میں بھی اسی طرح کیجیے۔ سوال نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہندوستان کے راجا نے کیا تحفہ بھیجا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہندوستان کے ایک راجا نے ایک گھڑا بھیجا جس کے اندر سونٹھ یعنی خشک ادرک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے ہر ایک کو کھلایا اور ہمیں بھی کھلایا۔